اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. پچھلی آیت کریمہ میں شرک کی تردید بیان ہوئی. اس آیت مبارکہ میں اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی شرک کی مذمت فرمائی اور ساتھ ساتھ شرک کا جو سب سے بڑا داعی ہے شیطان، اس کے ملعون ہونے کا اور اس کے کچھ کارناموں کا اور اس کے اغواء اہل اسلام کا کچھ ذکر کیا. مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کیسے اغوا کرتا ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے، بے دین کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا، فرمایا کہ وہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں. کنہیں پکارتے ہیں؟ عورتوں کو پکارتے ہیں. وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو عورتیں کہتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. اس لیے وہ جو مورتیاں بناتے تھے وہ بھی عورتوں کی شکل و صورت پر ہوتی تھیں. جیسے عزا جو ہے یہ بھی عورت کا نام ہے، عزا بت تھا بہت بڑا ان کا. یہ لات اور منات یہ بھی مونس کے ہی سیگے ہیں بعض اقوال کے مطابق. اور آپ اسی طرح ہندوستان چلے جائیں وہاں بھی اکثر مورتیاں آپ کو، اکثر و بیشتر مورتیاں آپ کو عورتوں کی ہی ملیں گی، عورتوں کی شکل کے بت بنے ہوں گے. تو یہ ان کی مت ایسے اعلیٰ طریقے پر ماری گئی ہے، ٹھیک ہے جی. اسے سپر پاگل نہیں ہوتے، یہ وہ والے پاگل ہیں، یعنی وہ عورت جو خود کمزور ہے جی، اپنے بہت سارے کام خود نہیں نمٹا سکتی جی، اس عورت کی مورتی بنا کر اس سے مانگ رہے ہیں. بتائیں، اس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان رہے ہیں. تو یہ مشرکین کا بڑا پرانا دھندا ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان يدعون من دونه الا اناثا، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ عورتوں کو پکار رہے ہیں، عورتوں کی پوجا کر رہے ہیں، عورتوں کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ جیسے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو قوم مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کو اپنا حاکم بنائے گی وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے تو بھئی یہ کلیہ ڈھونڈا ہے کہ ہر کام میں عورت کا عمل دخل ضرور ہونا چاہیے. اور حضور فرماتے ہیں کہ طاعت النساء ندامہ، میں عورت کی اطاعت جو ہے وہ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں لاتی. عورت کی فرما برداری جو ہے وہ بندے کو شرمندہ ہی کرتی ہے. ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ رنو کہلاتا ہے، آرم کہلاتا ہے، رن مرید کہلاتا ہے. ہاں جی. تو بزرگ تھے ایک، ان کے پاس ایک بندہ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کے بیعت ہیں؟ تو اس نے بڑے فخر سے کہا جی میں رن مرید ہوں. کیا ہوں؟ رن مرید ہوں، یعنی اپنی بیوی کا بیعت ہوں، انہی کو مرشد مانتا ہوں، کامل مکمل وہی میرے مرشد ہیں. تو وہ بزرگ بڑے دانا تھے، انہوں نے فوراً کہا سنجیدہ ہو کر، انہوں نے کہا جی آپ یہ فرمائیں آپ کے اور پیر بھائی کتنے ہیں؟ جی آپ کے اور پیر بھائی کتنے ہیں؟ آپ جو ان کے مرید ہوئے بیعت ہوئے، آپ کے اور بھی تو، کیونکہ کوئی ایسا پیر تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب وہ مرید نہ بڑھائے اپنے جی، اور بھی اس کے ممکن ہے مرید ہوں. بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکامات ہیں انہی کی پیروی کرے جی. عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ عورتوں کو حکمران بنانا، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں عورتوں کی حکومت کو ہدہد پرندہ جو ہے نا وہ بھی برداشت نہیں کر سکا تھا. قرآن کریم میں بیان ہوا ہے. ہاں جی، وہ گیا جی جا کے ملکہ بلقیس کا تخت دیکھ کر آیا، واپس آ کے اسے سلیمان علیہ السلام کو بتایا. اس نے کہا جی میں تو ایسے دیکھا ہوں عورت حکمران بنی بیٹھی ہے وہاں. تو ہاں جی ایک پرندے کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور ایک آج ہم پاکستانی ہیں ہاں جی، ہر معاملے میں چھوٹے سے چھوٹے چپڑاسی سے لے کر اوپر تک جناب ہر معاملے میں عورت کو دھکیل دی ہے. ہاں جی نعوذ باللہ من ذالک. بڑے بڑے ہوں تو اب تو عہدوں پر یہی عورتیں بیٹھی ہیں، مرد پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں میڈم صاحبہ کے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پیدا ہی کمزور ہوئی ہے یار، اس عورت کو احساس کمتری کا شکار بہت ہوتی ہے عورت. ہاں
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا میں کہ حالانکہ مرد کی بنسبت عورت خوبصورت ہوتی ہے یہ نہیں، باوجود اس حسن کے پھر بھی وہ زیورات پہنے گی، ہیں اپنے آپ کو ناقص ہی سمجھ رہی نا، جتنی مرضی سونی ہو جائے سرخی پاؤڈر پھر بھی لگائے گی، وہ زیورات پھر بھی پہنے گی، انہی کی وجہ سے سونی بن رہی ہے، وہ ہے احساس کمتری یا نہیں؟ جتنی مرضی سونی خاتون ہو اس میں یہ احساس ضرور ہوگا حجے نہیں، ہاں حجے نہیں ہیں، 6 کنگن لے لیے تو ابھی تھوڑا سا اور بھی ہونا چاہیے، لاکٹ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، سارا کچھ لے کے نہیں جی اب یہ سیٹ پرانا ہو گیا، ایک سیٹ اور بھی ہونا چاہیے ہیں۔ تو یہ احساس کمتری، جو عورت اپنے آپ کو اتنا احساس کمتری کا شکار ہو، وہ اسے تم اپنا معبود بنا رہے ہو، اتنے احمق اور پاگل ہو تم، اتنی تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنی عقل سے بھی کچھ کام لے، اپنی فہم سے کچھ کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی فہیم ترین ہستی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات انہیں بھیجا، انہوں نے آ کر بتایا کوئی وحدہ لا شریک ایک ہی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی مسجود نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، مرید کہتے ہیں دھتکارے ہوئے کو، مردود کو، ہاں جی۔ کئی بندے بھی کہتے ہیں نا میں فلانے پیر کا مرید ہوں، کیا ہوں؟ مرید ہوں۔ میں نے کہا صرف تو ہی مرید نہیں ہے، تیرا پیر بھی مرید ہی لگتا ہے ہیں، جس کا تو مرید ہے وہ بھی مرید ہی ہے۔ میں جی مرید ہوں فلانی جگہ، میں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، مرید یہ صفت ہے شیطان کی، ہیں کس کی صفت ہے؟ شیطان کی صفت ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ شیطان مردود کو، دھتکارے ہوئے کو ہیں جی، راندہ درگاہ شیطان جو ہے، ملعون جو ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کی عبادت کو کرتا ہے بھلا بتائیں؟ شیطان کی کہاں عبادت ہو رہی بتائیں؟ کہیں نہیں ہوتی، بظاہر تو نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اسی کی عبادت ہو رہی ہے جی۔ شیطان کہتا ہے، آگے آ رہا بیان سارا، وہ جو اس نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے دن کھڑے ہو کر، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اکڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے ابھی ٹھیک ہے دفع ہو جا تو یہاں سے، پھر اس نے ٹائم مانگا، انظرنی الی، مجھے قیامت تک کے لیے وقت دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دیا۔ آگے اس نے کہا کہ میں کیا کیا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارا بیان فرمایا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ شیطان لگاتا ہے ان کو ان کاموں پر، شیطان ان کو ڈراتا ہے اسلام کا نظام لانے پر، وہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تم جو چوریاں کر لیتے ہو، گھپلے کر لیتے ہو، کرپشن کر لیتے ہو، یہ سارے کا سارا بند ہو جائے گا، پکڑے جاؤ گے تم، پھر اسلام آ گیا تو۔ اسلام ڈراتا، یہ شیطان ڈراتا ہے ان کو اسلام سے، اسلام کے نظام سے ڈراتا ہے شیطان ان کو، ہیں جی۔ شیطان ان کو ورغلاتا ہے، وہ نماز پڑھنے نہ جا، ٹھنڈ ہے باہر بہت۔ شیطان ان کو ورغلاتا ہے جناب وہ قرآن کا درس نہ سننا، دین کا درس نہ سننا، سچے دین کی طرف نہ آنا، شیطان ورغلاتا ہے ان کو، شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے دین کی طرف نہ آنا۔ شیطان نے کہا انگریزی نہیں پڑھو گے تو روٹی کیسے کھاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے تم تو قرآن پڑھ کے۔ شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے، شیطان ان کو اس راستے پہ لانے والا ہے۔ تو یہ حقیقت کے اندر رب تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑنا ہی شیطان کی عبادت ہے، رب تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑنا ہی شیطان کی عبادت ہے، شیطان کی اطاعت عبادت ہی ہے جی۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، کیا میں نے تمہارے ساتھ عہد نہیں لیا تھا تم سے کہ تم نے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، تم شیطان کی عبادت کرنے لگے ہو۔ سورہ یاسین شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں 2 بار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ تو شیطان کی عبادت کون سی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر جہاں پر بھی کسی اور کا حکم مانا جائے وہ شیطان کی عبادت ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ وہ اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بیان ہی نہیں کیا جاتا، جو ہمارے ہاں بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، اس کافر نے کہا تھا، منافق نے کہا تھا کہ فیصلہ ہم کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تھا حاکم الطاغوت، وہ فیصلہ کروانے کے لیے شیطان کے پاس جاتے ہیں۔ اب کعب بن اشرف یہودی کو رب کے قرآن نے شیطان کہا ہے، کیا مطلب؟ جہاں پہ بھی رب رسول کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو مانا جائے وہ شیطان ہے، اور یہ شیطان کی عبادت ہے۔ یہ بظاہر تو شیطان کی طرف نہیں جا رہے تھے، کیونکہ شیطان ان کو دھکیل کے جا رہا تھا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس نہ جاؤ، ان کا فیصلہ نہ مانو اس کا فیصلہ مانو۔ تو حقیقت جو شیطان تو چونکہ بس اسے ڈالتا ہے، بس وہ پکڑ کے تھوڑی لے جاتا ہے کسی کو۔
تو وہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتحاکمون الی الطاغوت، وہ اپنے فیصلے شیطان کے پاس لے جاتے ہیں۔ جہاں پر بھی قرآن حدیث کے خلاف فیصلہ ہو وہ فیصلہ کرنے والا شیطان ہے جی، وہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور طاغوت ہے وہ طاغوت کی پوجا ہے وہ۔ آج یہ وہ طاغوت ہے، یہ وہ شیطان ہے، یہ وہ عبادت ہے شیطان کی جس پہ سب راضی ہیں، جس پہ سارے راضی ہیں۔ تو یہاں کوئی بھی نہیں بولتا یار اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا یار، رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم نافذ ہو جہاں پر ہیں، رب تعالیٰ کا حکم وہاں نیچے ہو جائے، کفر کا حکم اونچا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کہ لعنہ اللہ، شیطان مردود وہ ہے کہ اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور شیطان نے کہا کیا تھا؟ وقال، اب یہ شیطان کا مکالمہ جس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا نا، کلام کیا، وہ بیان ہو رہا ہے۔ وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اس شیطان نے کہا یا اللہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے لوں گا، میں لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ایک پورا کا پورا حصہ جو ہے وہ تیرے بندوں میں سے میں لے لوں گا۔ کیسے لوں گا میں؟ آگے دیکھیں، ولا اضلنهم، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، انہیں گمراہ کروں گا میں۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ ان کو اسلام کے عقیدے سے ہٹاؤں گا، جس عقیدے کی تبلیغ کرنے تیرے انبیاء آئیں گے وہ عقیدہ نہیں اپنانے دوں گا میں، ہے جی۔ جہاد کا عقیدہ کتنا بڑا عقیدہ ہے جی، جہاد کتنا بڑا اسلام کا عمل ہے جسے حضور نے اسلام کی کوہان قرار دیا ہے۔ آج اس کا نام نہیں لیتے، اس کا نام جو لے اسے دہشت گرد کہتے ہیں، اسے آتنکواد کہتے ہیں۔ بتائیں پھر، اور کتنے سارے احکامات اسلام کے احکامات ہیں جن کا نام تک نہیں لیتے، اور نام لینے سے چڑھتے ہیں، وہ مولوی تک چڑھتے ہیں۔ تو بتائیں شیطان نے ان کے عقیدے خراب کیے یا نہیں کیے ہیں؟ جن کو یہ تو نظر آ جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھے چومے تھے، انہیں یہ نظر کیوں نہیں آتا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مدینہ خالی کر دیا تھا منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑنے کے لیے؟ انہیں یہ نظر کیوں نہیں آتی، یہ سنت نظر کیوں نہیں آتی؟ انگوٹھے چومتے ہیں، اس پہ سب راضی ہیں کیونکہ اس پہ کوئی دقت نہیں ہے نا۔ دقت تو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، جس کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی۔ 700 سے زیادہ قرآن کے حافظ صحابہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر، اور یہ قرآن کا جمع ہونا جو ہے نا اس کتابی شکل کے اندر، یہ بھی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر مسلمہ دجال نے حملہ کیا، حضرت ابوبکر نے صحابہ کو بھیجا، 700 صحابہ شہید ہوئے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے باہم مشورہ کیا اس قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کیا جائے، اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن ہم کھو بیٹھیں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں پھر قرآن نہ رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیوٹی لگائی تھی حضور کے صحابہ کی کہ تم قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پاک کا جو کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی صدقہ ہے کریم آقا علیہ السلام کے عقیدے ختم نبوت کے دفاع کا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو یار، لوگ کہتے ہیں جی بدنامی ہوتی ہے اگر کسی گستاخ کو مار دی جائے، اسلام کی بدنامی۔ میں نے کہا کہاں اسلام کی بدنامی ہوتی ہے بھائی؟ میں نے کہا دیکھو 700 قرآن کے حافظ شہید ہوئے، قرآن کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کام کی، اس اہم کام کی ابتدا حضرت سیدنا، اگرچہ آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی تھوڑا تھوڑا لکھا کرتے تھے، لکھا ہوتا تھا مختلف جگہوں پر، لیکن کتابی صورت میں جمع کرنے کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق کروانے والے ہیں۔ اور جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف چونکہ عرب کی لغتیں تھیں، ان ہر ایک لغت پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ قرآن پاک اسلام چہار دانگ عالم پھیلتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کہیں یہ نہ ہو کہ گمراہ ہوں کہ یہ کیا لکھا ہوا، یہ کیا لکھا ہوا، اس میں تو ڈفرینٹ ہے، اس میں تو فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نسخے پر سب کو جمع کر دیا۔ جامع القرآن عثمان ایسے بنے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کی برکت کیسے ظاہر ہوئی۔ آج بندہ قرآن اٹھائے نا، کم از کم وہ تھوڑا سا یہ بھی سوچے یار یہ قرآن جو میرے پاس موجود ہے، میرے بچوں کے سینے میں قرآن موجود ہے، یہ برکت ہے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی، تو مجھے بھی کرنی چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، عقیدہ ختم نبوت والی وہ آیت ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت پر پورا قرآن دلیل ہے، یہ پورا قرآن دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت پر۔
وحی کا انقطاع، وحی کا اختتام جو ہے یہی دلیل ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں شیطان نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اب بتائیں نا بھائی، چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے مولوی اچھل کود کر رہے ہیں، بڑے اہم مسائل جو ہیں ان سے جناب بے پرواہی برتے بیٹھے ہیں جی۔ تھوڑی سی بھی ہم اگر ان کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر سے ہمیں کہتے ہیں یہ تو سلہ کلی ہو گئے، اوپر سے ہمیں کہتے ہیں جناب یہ تو راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، منہج سے ہٹ گئے ہیں۔ منہج سے ہم ہٹے یا تم ہٹے ہو؟ تمہارے گاؤں کے اندر گستاخی ہو حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہاں تم بولو نا۔ جب چوڑے کھڑے ہو کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے، رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں ہوں، وہاں تم نہ بولو۔ جب چھوٹی سی بات ہو، بات بھی وہ تمہیں جھنجھوڑنے کی، اس پہ تمہاری جناب وہ غیرت جاگ جائے اور تم 1 منٹ سے پہلے سلہ کلی کہنا شروع کر دو۔ سلہ کلی تم ہو کہ تم گستاخ کے حامی بنے بیٹھے ہو۔ گستاخ کے لیے چپ بیٹھنا بھی یہ بھی بے دینی ہے۔ ہاں دیکھا جہاں پہ پتہ ہے وہاں پہ ڈنڈا ہے، آگے سے ناک سینکیں گے، وہاں چپ ہو گیا۔ جہاں دیکھا بیچارہ غریب مولوی ہے اس پہ چڑھائی کر دی۔ کیا منافقت ہے آپ کی بھی؟ کیا شان پائی آپ نے بھی؟ یہ حق کوئی ہے یا کیا کہیں اس کو ہم؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان نے کہا میں انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں عقیدہ اسلامیہ سے ہٹا دوں گا، عقائد اسلامیہ سے ہٹا دوں گا ان میں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا میں۔ ہاں جی، آج امیدیں دلا رہا ہے شیطان، نہیں دلا رہا، ہر بندہ امید پہ بیٹھا ہے۔ ہاں جی، لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی حفظیں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں یہ بنا لوں، میں وہ بنا لوں، اس طرح کر لوں، اس طرح کر لوں۔ آج ہر بندہ اسی چیز میں مبتلا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد میں شیطان نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں میں حکم دیتا رہوں گا۔ حکم دینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کان میں آ کے کہے گا، بلکہ وسوسے ڈالے گا۔ کیا کرے گا؟ وسوسے ڈالے گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور یہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے، جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ کیوں؟ مشرکین جو تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جانوروں کے کان پھاڑ دیتے اور یہ نامزد کر دیتے کہ یہ بت کے نام پر ہے۔ کس کے نام پر ہے؟ بت کے نام پر۔ جس جانور کا کان پھٹا ہوتا نا، پکا پتا ہوتا لوگوں کو یہ بت کے نام پر چھوڑا گیا ہے، نہ اس کا اب دودھ پینا ہے، نہ اس پہ سواری کرنی ہے، نہ اس سے کام لینا ہے، نہ حل میں جوتنا ہے اس کو۔ یہ حال کرتے تھے جانوروں کا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ لگانا ہے وہاں نہیں دینا، جہاں پہ لگانا ہے وہاں نہیں دینا۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، یہ ذرا فرمان غور سے سنیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن کا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں فلاں علاقے سے لے کر فلاں علاقے تک اتنے لوگوں نے اتنے جانور دیے دربار پر، مزار پر آ کر اتنے نقدی پیسے دیے اور اتنے کھانے کی دے گئے، یہ فلاں فلاں چیز جو ہے مزار پر آ کے دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی کا ایک آنا بھی قبول نہیں کیا، ایک آنا بھی قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ میں وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں ان کے علاقے میں غریب لوگ تھے، انہیں چھوڑ کر یہ دربار پر لے آئے ہیں، انہیں چھوڑ کر دربار پر دینے آئے ہیں۔ آج آپ ذرا اندازہ لگائیں نا، آپ کے محلے میں کتنے غریب ہیں، آپ کے محلے میں کتنے غریب ہیں جن پر قادیانی ڈورے ڈال رہے ہیں، قادیانی ان کا ایمان لوٹنے کو بیٹھے ہیں، نصرانی ان کا ایمان لوٹنے کو بیٹھے ہیں۔ لیکن آج ہم سارا پیسہ اٹھا کے دربار پہ دے آئے، سارا پیسہ اٹھا کے ملنگوں کو، چرچیوں کو، بھنگیوں کو دے آئے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے نہیں سوچا یار جہاں ہم پیسہ دے رہے ہیں وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کے دین کو کیا نفع ہے؟ بتائیں نا بھائی۔ یہ تو سیدی عبدالعزیز دباغ جو خود غوث وقت ہیں، غوث زمان ہیں، وہ فرما رہے ہیں، مطلب کسی کا قبول نہیں ہوا۔ اب یہاں سے بندہ اٹھائے اور گورڑے جا کے دے آئے، یہاں سے اٹھائے دادا صاحب دے آئے دربار پہ جا کے، یہاں سے اٹھائے امام بری سرکار دے آئے دربار پہ ہیں، یہاں پہ جناب آپ کتنے مدارس ہیں بیچارے، ان علماء کے پاس علماء کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہم کہاں دے رہے ہیں؟ دربار پہ دے رہے ہیں جی۔ وہ دربار پہ دیے ہوئے پیسے کے بزرگ کو ضرورت نہیں، وہ فوت ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ پیسے جو درباروں میں جاتا ہے وہ پیسے سارا اوقاف کو جمع ہو گیا، اوقاف کا پیسہ مندروں پہ اور گرجوں پہ چرچوں پہ لگ رہا ہے۔ اگلے دن جو ایک مولوی صاحب نے بیان دیا ہے، یہ کہا ہے کہ میں نے جتنے بھی سائن کیے ہیں سارے ہندوؤں کے، سکھوں کے اور مشرکوں کے، کافروں کے، نصرانیوں کے چرچوں کے لیے، گرجوں کے لیے، مندروں کے لیے سارے سائن کیے، ان کو سارے فنڈ دیے ہیں، مدرسے کو، مسجد کو میں نے 1 روپیہ نہیں دیا۔ وہ مولوی بطور فخر کے کہہ رہا ہے، بتائیں
پیسہ دربار میں دیا ہوا، جا وہاں رہا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دربار پہ پیسہ دینا جائز نہیں ہے، آگے سے بیچارے جو ہمارے صوفی قسم کے مولوی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی آپ تو منع کر رہے ہیں بزرگوں کو پیسے دینے کو۔ میں نے کہا کروڑوں روپیہ جمع ہوتا ہے اکیلا دربار بتاتا صاحب پہ، تو کہاں جاتا ہے پیسہ؟ وہ اہل سنت پہ لگتا ہے۔ اہل سنت کے مدارس تو بیچارے یتیموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں اب بندہ کیا رونا روئے جی، کس کس کو بتائے، کس کس کو یہ اپنا دکھ سنائے؟ ہاں جی، بھانڈ میراسی کبال قسم کے لوگ جو ہیں یہ جناب امیر سے امیر ہوتے گئے، ہاں جی، اور مدارس جو ہیں بیچارے وہ ویسے کہ ویسے غریب کھڑے۔ کوئی بچہ بیچارہ تیار ہو جائے پڑھنے کو، اس کے پاس خریدنے کے لیے کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن پیر جو ہیں ان کے کتے بھی ملائیاں اور بادامیں کھا رہے ہیں، ہاں جی، وہ باداموں کی پیسٹ کھاتے ہیں پیروں کے کتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خدا کے لیے آپ ذرا سوچیں، آپ اسلام کے لیے سوچیں، آپ دین کے لیے سوچیں۔ آج جو ہمیں یہ جو سارا کچھ نظر آ رہا ہے نا، اتنا نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یہ صرف ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی فرمایا کہ وہ شیطان جو ہے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا شیطان نے کہا بلا امرنہم ولا امنینہم، انہیں امیدیں دلاؤں گا، فلیبتکون آذان الانعام، اور یہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مولا تیری راہ میں نہیں دیں گے، جہاں تیرا حکم ہے دینے کا وہاں نہیں دیں گے، ان سے وہاں دینے کے لیے پیسے نہیں نکلیں گے۔ لیکن یہ پنڈتوں کو، ہیں جی، سنتوں کو، اس طرح کے پیڑوں کو جو پیر نقصان دہ ہیں، دین کے دشمن ہیں، ان کو یہ پیسے دیں گے، ان کو یہ فنڈ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے نا، یہ شیطان نے کہا تھا انہیں گمراہ کروں گا، کہ مشرکین گمراہ ہو گئے تو آج کے لوگ نہیں گمراہ ہوتے، آج کے لوگوں کو حق راہ نہیں دکھائی دیتا۔ آج جو لوگ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، جہاں لگانا ہے وہاں نہیں لگا رہے ہیں۔ پوری قوم کو یہی بتایا ہے اسٹیجی مولویوں نے کہ جناب میلاد پڑھانے کا بڑا ثواب ہے، بھی میلاد پڑھانے کا بڑا ثواب ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے نا بھی یہاں ہم آئیں گے تو ہمیں بھی 4 پیسے ملیں گے۔ انہوں نے فضیلت اسی چیز کی سنائی ہے۔ یہ آپ ذرا محدثین جو ہے نا ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جو کام کرتا تھا نا، اس نے اپنے کام کی فضیلت کے لیے حدیثیں گھڑ لی۔ کسی کا کام دال کا تھا تو اس نے دال کی فضیلت گھڑ لی، بھی حضور نے یہ فرمایا دال کے بارے میں۔ جو روایت ملتی ہے ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو روایت گھڑی ہوئی ہیں۔ کسی کا پھل کا کاروبار تھا، اس نے پھل کے حوالے سے کہہ دیا کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ پھل تو ایسا ہے تو ویسا ہے، اس طرح کر کے حدیثیں گھڑ لی۔ ہاں جی، وہی کام آج کل کے ہمارے اسٹیجی مولوی کرتے ہیں، جو جہاں بیٹھا ہے اسے اپنے کام کی فضیلت دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد ہے کل یعمل ولا شاکلۃ، میں حبیب فرما دیں ہر بندہ اپنے اندازے کے مطابق اپنے حساب سے کام کرتا رہے، یہ تو پتہ چلے گا قیامت والے دن کس نے کیا کیا تھا۔ تیری کمائی کا، تیرے پیسے کا فائدہ دین کو کتنا ہوا تھا، اور جناب دین کے چوروں کو کتنا ہوا تھا۔ ہیں جی، کتنے سارے، ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا، یہ ایک پیر ہے تقریر کرنے کے لیے، انتہا درجے کا جاہل ہے پیر یار۔ ایک بندے نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 7 لاکھ روپے اس پہ پھینکے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 7 لاکھ روپے پھینکے پیر پر، اور پیر ارب پتی ہے۔ EME سوسائٹی میں پیر کی جناب بہت بڑی لمبی چوڑی کوٹھی ہے، اور مرید نے جناب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، اور اس پیر کا اپنا بیٹا کہنے لگا ابا میں نے دین پڑھنا ہے، کہتا نا ابا یونیورسٹی پڑھنا ہے تو نے۔ باپ نے بیٹے کو سختی سے منع کیا، کہا کہ تم نے دین نہیں پڑھنا، تم نے یونیورسٹی پڑھنا ہے۔ اندازہ لگائیں، اور مرید ایسا احمق اور پاگل ہے، پھر یہی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ اقبال رحمہ اللہ جو ہے نا، ان کے پاس ایک پیر تھا، وہ کو ملنے کے لیے آیا، لاہور کا اس کا مرید تھا، اسے پتہ چلا پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ آیا تو مرید ملنے کے لیے، تو مرید نے کہا حضور میں 100 روپے کا مقروض ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ساتھ ہی اس نے 10 روپے پیر کو نذرانہ دیا، پیر نے وہ بھی لے لیا۔ اتنا بے شرم پیر، اندازہ لگائیں، اتنا بے شرم پیر کہ اس نے 10 روپے مرید سے وہ بھی بٹور لیے، جیب میں ڈال کے پیر صاحب دعا کرنے لگے ہیں۔ تو اقبال دعا کرتے ہوئے ہنس پڑا۔ بعد میں جب مرید چلا گیا تو پیر پوچھنے لگا، انہیں کہ یہ کیوں ہنسا تھا یار، یہ بتا۔ انہوں نے کہا جی پیر صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے 100 کا مقروض تھا، اب 110 کا ہو گیا ہیں۔ حقیقت والی بات ہے، پہلے پیر ہوتے تھے وہ مرید کو ان کی فکر ہوتی تھی مرید رب تک پہنچ جائے۔ آج کل کے پیر کو خود اپنی فکر ہوتی ہے نذرانے کتنے آئیں گے، لنگر کتنا آئے گا۔ مرید صرف پیر اس لیے مریدوں کو پھانس رہے ہیں، الا ماشاء اللہ جو اہل اللہ ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اکثریت پیروں کی یہی ہے، وہ بیچارے اپنی روٹی چلانے کے چکر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، ایک پیر مشہور تھا، وہ اپنے آپ کو بھی ڈبہ پیر کہتا تھا، رنگین پیر تھا، کئی سارے رنگ تھے اس بیچارے کے نا، جلد اس کی سکن کا مسئلہ تھا۔
میں مسجد میں مؤذن بیچارہ غریب مولوی، میری اس وقت 600 روپے تنخواہ تھی. 600 روپے بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی. اس میں سے میں 2-3 سوٹ بھی لے لیتا تھا اور باقی مہینے کا کھلا ڈولا خرچہ ہوتا تھا بھائی. گھر بھی بھیجتے تھے پیسے، اندازہ لگائیں 600 میں. برکت تھی اس وقت بھائی. تو وہ پیر جو ہے نا اس نے مجھے تعویذ دیا. مجھے کہتا جی یہ تعویذ جیب میں رکھیں، کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے. صبح کے وقت اس نے مجھے تعویذ دیا، میں نے جیب میں ڈالا. میں جب واپس آیا تو بیچارہ کو عصر ظہر میں منہ بنا کے بیٹھا. میں نے کہا پیر صاحب خیر ہے؟ کہتے یار آج کو بندہ تعویذ لینے نہیں آیا تو بھوک لگی تھی، روٹی بھی نہیں کھائی. میں نے وہ تعویذ نکال کے دیا. میں کہا اتری دیا، میرا 600 ہی بند ہوتا ہے. میں نے اسے تو یہ نہ کہا، میں نے کہا کہ یار یہ تعویذ آپ جیب میں رکھیں، امید ہے آپ کے پیسے بھی ختم نہیں ہوں گے. وہ تعویذ آپ چونکہ مجھے دے بیٹھے ہیں تو آپ کے ختم ہو گئے ہیں، آپ اپنے پاس رکھیں. یہ تو حال ہے ان کا. کیسے کیسے بیچارے مرید سادہ. وہ اقبال کہتا ہے کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے میرے شیخ کو بھی یہ توفیق. ہیں جی مرید تو بیچارہ رو رو کے توبہ کر گیا ہے، اللہ کرے پیر کو بھی ہدایت آ جائے. ہیں جی ہاں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور اس نے کہا کہ میں ضرور انہیں حکم دیتا رہوں گا، مطلب وسوسے ڈالتا رہوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اس نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتے رہیں گے. یہ ذہن میں رہے مسئلہ بھائی. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا کیا ہے؟ یہ ابرو ہیں، عورتیں عموماً کاٹتی ہیں، ان کو بناتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. دانت جو ہیں ان کو کھرچ کھرچ کے، یہ تو حدیث بخاری شریف میں واضح ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک حضور نے لعنت فرمائی ہے. حضور نے فرمایا کہ لعنت ہو ان پر جو اپنے دانتوں کو جناب ہو، دانت کسی کا بڑھ جائے، روٹی کھانے میں دقت آ رہی ہے، اس کو تو چھوٹا کروانے کی اجازت ہے. لیکن حسن ظاہر کرنے کے لیے دانتوں کو کھرچوانا عموماً ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، بہت زیادہ ہو رہا ہے. پہلے تھا لیکن کم تھا، لیکن آج کل تو بہت زیادہ ہو رہا ہے بیوٹی پارلر کے نام سے. ہاں جی. اور اس طرح کر کے ابرو بنوانا، ہاں جی، عورتوں کا خاص طور پر، اور مردوں کا اور عورتوں کا ٹیٹو بنوانا. کئی عاشق سبان دکھی ہوتے ہیں، تیر بنوا کے، دل بنوا کے درمیان میں تیر ٹھوک دیتے ہیں. اس طرح کئی بار اپنی محبوباؤں کے نام لکھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بازوؤں پر. ہاں جی. پورے جسم پر کسی کی شکلیں بنوائی ہوتی ہیں انہوں نے. یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. اور مفسرین کرام نے یہاں تک بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ داڑھی جو ہے نا ایک مٹھ سے کم کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، داڑھی اگائی ہے اس کی، یہ کٹوا رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی ہے. اور یہ جو بھی کر رہا ہے بندہ شیطان کے کہنے سے کر رہا ہے. کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ شیطان کے کہنے پہ کر رہا ہے. اور باقی ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم تو پیدا ہوئے تھے بغیر ختنے کے، ختنہ کیوں کیا ہم نے پھر؟ ہاں جی. مچھیں بڑی ہو گئیں تو یہاں سے کاٹی کیوں ہم نے؟ ہاں جی. بغلوں کے بال کیوں کاٹے، زیر ناف بال کیوں کاٹے، سر کے بال کیوں کٹواتے ہیں؟ یہ وہ تبدیلی ہے جو خود خالق اور مالک نے حکم دیا ہے. بس سمجھا گیا؟ اس سے بڑھ کر اس کا کوئی جواب نہیں. یہی تبدیلی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے. آج دیکھیں آپ لڑکوں کے بال کیسے بنوایا ہوتے ہیں. لڑکا اچھا بھلا مسلمانوں کا، اور کٹ اس کی کون سی ہے؟ نصرانیوں والی یا کوئی بھی انڈیا کا مشرک جو ہے نا فلمی اداکار، وہ کوئی بھی جناب بنا دے والوں کا سٹائل تو دوسرے دن سارے بچوں کے وہی بنے ہوں گے. آج کل نیا نظام نکلا ہے نعوذ باللہ من ذالک. لڑکا اچھا بھلا جناب وہ نوجوان لڑکا ہے، بالکل بچہ ہے، لیکن اس کے بال 5-7 قسم کے رنگین ہو گئے. ہاں جی. یہ نائیوں نے جناب عجیب قسم کے نظام بنائے ہیں جناب، لڑکوں کے جس بالوں کے ڈیزائن مختلف قسم کے بنا رہے ہیں جناب. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نے قضا سے منع فرمایا. راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. انہوں نے کہا جی قضا کیا ہے؟ انہوں نے کہا قضا یہ ہے کہ بال سر کے کہیں سے کاٹ لینے، کہیں سے چھوڑ دینے، اس طرح کر کے. یہ حضور نے منع فرمایا سختی کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے بھائی. نہ یہ نہ کریں. ہاں جی. اپنا اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر جو ہے نا، اسلامی ثقافت جو رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے اسی کو اپنائیں. اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. حضور کی سنت اپنانے میں برکت ہے یار. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے یار؟ ہیں وہ لوگ جو ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی دشمنی اور حضور کی مخالفت سر عام کرتے ہیں، وہ نہیں شرماتے. تم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہو کیوں شرماتے ہو یار؟ یہی ہے نا آج داڑھی کٹانے والے وہ نہیں شرماتے، داڑھی رکھنے والے بیچارے شرماتے پھرتے ہیں. کیوں نہیں؟ یہ نہ کریں. نہیں نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ آج ہمارے لوگ جو ہیں اسلام پر چلنے کو بےزتی سمجھ رہے ہیں، اسلام پر چلنے کو بےزتی سمجھ رہے ہیں.
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب فلسطین فتح کرنے کے لیے، شام فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو راستے میں وہ آ گئی، ندی آ گئی، آپ پیدل چل رہے تھے، غلام اوپر بیٹھا تھا، آپ نے جناب کیا کیا کہ موزے جو تھے آپ کے، ندی گزرنی تھی، آپ نے اتار کے کندھے پہ رکھ دیے، اور جب چلنے لگے نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا بڑا جرنیل ہے اسلام کا، وہ کہنے لگے یہ اتار دیں، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا کہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور یہ بندہ بات کرتا نا، کیونکہ تیرے بارے میں تو حضور نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، تیرے علاوہ کوئی اور بندہ یہ بات کرتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا۔ میں تمہیں نہیں پتا وہ چوڑے ہمیں کیا عزت دیں گے، ہمارے لیے عزت وہی کافی ہے جو ہم امام الانبیاء علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ بس یہ بات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، دیکھو کتنی بڑی بات کی حضرت عمر نے۔ ہاں یہ نہیں میں تو چوڑے ہیں، وہ تو نصرانی ہیں، وہ کیا کہیں گے، چھوڑو دفعہ مارو انہیں، ہم نے وہی دیکھنا جو امام الانبیاء علیہ السلام کا حکم ہے۔ مطلب یہ کہ یہ یہاں پہ موضع رکھنا بھی بظاہر یعنی کہ انہوں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک تھا، درست نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کی اس فکر کی تردید کی کہ میں وہ کیا کہیں گے، انہوں نے ہمیں تہذیب بتانی ہے، چھوڑو دفعہ مارو انہیں، وہ کہتے رہے ہیں، ہمیں کیا لگے ان کے ساتھ۔ یعنی یہ ہوتی ہے فاتح کی شان۔ فاتح پھر داخل ہوتا ہے تو ایسے داخل ہوتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہر ایک کام میں امام الانبیاء علیہ السلام کی پیروی جو ہے نا بندے کو وہی فاتح بناتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو کو بندہ شیطان کو ولی بنا لے اپنا رب کو چھوڑ کر، ہاں جی کسی بھی معاملے میں شیطان کی پیروی کرے، شیطان کی عبادت کرے، شیطان کی پوجا کرے، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بندہ شیطان کو دوست بنانے والا ہے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو اس نے بہت بڑا گھاٹا اٹھا لیا ہے، بہت بڑا نقصان کیا اپنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔